السلام علیکم دوستو، آج کچھ ذکر ہو جائے بلوچستان کا۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، قدرتی معدنیات کی دولت سے مالا مال، مگر غربت پسماندگی کا شکار۔ یہاں پہ تشدد کے واقعات تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف غیر قانونی سرگرمیاں جیسے ایرانی مصنوعات اور ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ ایک طرف انصاف کا مطالبہ ہے بلوچ عوام کی طرف سے، لاپتہ افراد کے حوالے سے یہاں نوجوان ملازمتیں مانگ رہے ہیں، صحت اور تعلیم کی سہولتوں کا مطالبہ ہے۔ پارلیمنٹ اور حکومت میں وہ اصل نمائندے مانگ رہے ہیں، یعنی ان کا مطالبہ ہے کہ عوام کے حقیقی نمائندے یہاں پہ ہونے چاہیے ان کی حکومت میں، ان کی پارلیمنٹ میں۔ دوسری جانب عسکریت پسندوں نے اپنی سرگرمیاں غیر معمولی طور پہ تیز کر رکھی ہیں۔ اب اس تمام کا مقصد کیا ہے؟ اس تمام کا مقصد شاید چین ہے۔ چین بنیادی ہدف ہے اور اس کا ذکر میں آگے کرتا ہوں، لیکن اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ جو عسکریت پسند ہیں انہوں نے اپنی حکمت عملی بھی کافی تبدیل کی ہے، اس میں ایک ارتقاء ہوا ہے۔ پہلے ان کے اہداف میں زیادہ تر ریلوے کے ٹریک کو اڑانا، گیس پائپ لائنز، بجلی کی سپلائی لائنیں تباہ کرنا شامل تھا، لیکن اب انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ خضدار، اوران، بولان، پنجگور، کلات، اس میں ہم نے دیکھا ہے حالیہ مہینوں میں بہت سارے ایف سی کے، لیویز کے، پولیس کے جو ٹھکانے ہیں، ان کے اسٹیشنز ہیں، ہیڈ کوارٹرز ہیں یا ان کا سٹاف ہے، وہ اب مسلسل نشانہ بن رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے خیبر پختونخوا میں تحریک طالبان پاکستان نے چن چن کر پاکستان کی فوج اور ایف سی کے تنصیبات کو اور ان کے فوجیوں کو، اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے، بناتے رہے ہیں گزشتہ چند برسوں سے۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں یرغمال بنا لیتے ہیں، اسٹاف کو اسلحہ چھین لیتے ہیں، جو لوٹ مار بھی کرنی ہوتی ہے کر لیتے ہیں، چند گھنٹے وہاں پہ گزارتے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلا کر پھر وہاں سے لوٹ جاتے ہیں، اسلحہ وہاں کا چھین کے، بندوقیں وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کو شاید پتہ ہو کہ 15 جنوری کو اسی سال کوئی 15 لیویز کے اہلکاروں کو ملازمتوں سے برخاست کیا گیا، کیونکہ انہوں نے بغیر مزاحمت کے عسکریت پسندوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عام طور پہ ہوتا یہ لوگ آتے ہیں تو اگر تو ان کے سامنے بلوچ آ جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ لڑے نہیں، ہم بھی بلوچ، آپ بھی بلوچ، ہم بھائی بھائی ہیں، ہماری جنگ تو ریاست کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ سے کئی مقامات پہ اب مزاحمت جو ہے ہماری فوج تو نہیں بلکہ لیویز، ایف سی یا پھر پولیس، وہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہاں پہ مزاحمت دیکھنے میں نہیں آئی۔ اب خضدار، کلات جیسے علاقوں میں تو اب بڑے تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، جہاں کیونکہ پہاڑی سلسلے ہیں، جب یہ حملہ آور آتے ہیں اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں، اسلحہ وغیرہ چھین لیتے ہیں، پھر یہ پہاڑیوں کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں۔ تو پہاڑیاں جو ہے، پہاڑی سلسلہ، وہ ان کی پناہ گاہ بھی ہے اور ان کا کور بھی ہے، ان کا تحقق بھی اگر کیا جائے تو پھر جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہیں پھر پہاڑیوں کو بھی عبور کرنا ہوتا ہے۔ تو اتنا ایک آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ علاقہ بہت بڑا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود یہ جو رینڈم اٹیکس ہیں، حملے ہیں، انہیں اب تک روکا نہیں جا سکا۔ اب ٹیکٹکس میں ایک اور اضافہ بھی ہوا، اور وہ ایک خواتین بھی اب شامل ہو گئی ہیں خودکش بمباروں میں، اور اس میں حالیہ ایک حملہ تھا 3 مارچ کو ہوا، اور اس جو بمبار تھی وہ خاتون تھی، اور اس نے ایک ملٹری کانوائے گزر رہا تھا، غالباً کوئی کور کمانڈر نے وہاں سے گزرنا تھا، لیکن وہ گزر چکے تھے، جس کے بعد یہ دھماکہ ہوا۔ ٹائمنگ کا فرق پڑ گیا تھا۔ تو اسی طرح کا آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے کراچی میں بھی چینیوں پہ جو حملہ ہوا تھا، اس میں بھی خودکش بمبار ایک خاتون تھی۔ تو یعنی یہ ان کی ٹیکٹکس جو ہے اب مسلسل تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب اسی تناظر میں حال ہی میں ایک اجلاس ہوا، جو ایک الائنس ہے
براس کے نام سے، ایک بلوچ راج اجوئی سنگر، اور اس میں بنیادی طور پہ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچستان ریپبلکن گارڈز اور سندھی آزادی پسند تنظیم سندھو دیش، سندھی ریولیوشنری آرمی کے لوگ تھے۔ اس میں اس اجلاس میں تمام لوگوں نے شرکت کی۔ یہ 3 روز کا اجلاس تھا اور اس میں بلوچ تحریک کو ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ بلوچ کے ساتھ سندھو دیش اور سندھی ریولیوشنری آرمی بھی شامل ہو گئی ہے، تو اس سے ایک بات بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ فیسیلیٹیٹرز ہیں، اعلی کار ہیں، اس ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے مختلف فرینچائزز ہیں، یعنی مختلف ناموں سے فرینچائزز آپریٹ کر رہے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد ہے ریاست پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے عوام کے خلاف، خاص طور پہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آزاد بلوچستان قائم کرنا ہے، پاکستان کے قبضے سے بلوچستان کو چھڑانا ہے۔ اب اس میں یہ جو اجلاس ہوا 3 روزہ بلوچ راج اجوئی سنگر کا، اس میں جو 3-4 بڑے پوائنٹس ہیں، کوئی 8-9 نکات تھے جس کا تعلق تھا تمام بلوچ دھڑوں کو متحد کر کے متحدہ ایک جدوجہد کرنی ہے بلوچستان کی آزادی کی، تربیت ان تمام جنگجوؤں کی جدید پیمانے پہ کرنی ہے، اور غیر ملکی محاذ پہ حمایت حاصل کرنے کی اور ایڈوکیسی کی کوشش کرنے کا بھی اس میں اعادہ کیا گیا، اور اپنے تبلیغات کے ذریعے پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے، انٹیلیجنس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے نیٹ ورکس کو مزید مضبوط کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ اب جو 8-9 پوائنٹس جن پہ اس براس کے اجلاس میں ذکر ہوا، اس میں سے تقریباً 4 پوائنٹس ہیں جن کا براہ راست تعلق ہمارے آج کے موضوع سے ہے، موضوع کے دوسرے پہلو سے، اور وہ ہے اس علاقے میں چین کی موجودگی۔ اب پہلا نقطہ یہ تھا اس اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اور چین کے خلاف جنگ میں مزید شدت اور جدت لائی جائے گی، گوریلا کارروائیوں کو جدید عسکری حکمت عملی کے مطابق منظم کیا جائے گا۔ دوسرا نقطہ تھا بلوچ وسائل پر قبضہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، اور براس اس امر کو یقینی بنائے گا کہ چین سمیت کوئی بھی استعماری طاقت پاکستان کے ساتھ مل کر بلوچ وسائل کی لوٹ مار نہ کر سکے۔ تیسرا نقطہ تقریباً ملتا جلتا ہے کہ بلوچ وسائل کی لوٹ مار پاکستانی اور چینی سرمایہ داروں کے استحصالی منصوبوں اور قابض فوج کی موجودگی کے خلاف مزاحمت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ بلوچستان کی تمام اہم شاہراہوں پر ناکہ بندی میں بھی شدت لائی جائے گی۔ اور آپ نے سنا ہوگا حالیہ خاص طور پہ جنوری فروری میں کئی واقعات کا تعلق جو تھا وہ روڈ بلاک کرنے سے تھا کہ یہ لوگ آتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، لوٹ مار بھی کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو سفر کر رہے ہوتے ہیں بسوں میں، ویگنوں میں، کاروں میں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کہیں مسلح افواج یا سیکیورٹی فورسز سے تو نہیں، اگر ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس میں ان کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ اور چوتھا ایک نقطہ جو براس کے اجلاس میں طے وہ یہ کہ پاکستانی اور چینی ریاستوں کے مظالم، بلوچ نسل کشی، جبری گمشدگیوں، فوجی جارحیت اور استعماری منصوبوں کو عالمی فورمز پر مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے مکمل سفارتی مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی جو 4 نقطے اس میں سے نکلتے ہیں براس کے اجلاس میں سے، اس سے یہ لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ نشانہ جو ہے وہ ایک طرف پاکستان کے مفادات ہیں، دوسری طرف چین کے مفادات ہیں، چین کو یہاں سے بھگانا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 8 یا 9 میں سے 4 نکات میں بار بار انہوں نے چین کا ذکر کیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اصل نشانہ چین ہے۔ چین کیوں اصل نشانہ ہے؟ کیونکہ وہ نہ صرف بھارت کے لیے براہ راست ایک مقابلہ ہے، بلکہ امریکہ اور بھارت دونوں چین کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ یعنی خطرہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی الفاظ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چین ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب وہ خطرہ
چونکہ وہ اپنی اقتصادی قوت کی وجہ سے ہوا ہے، بہت بڑی اس کی آبادی ہے، اور چین نے گزشتہ 10-12 برسوں میں جو غیر معمولی ترقی کی ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت بھی امریکی بحریہ دنیا کی طاقتور ترین بحریہ ہے، اس کے پاس اب اس وقت 296 بحری جہاز ہیں، جس کو ایئر کرافٹ کیریئر بھی کہتے ہیں۔ چین اس کو اب بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس سال چین کی بحریہ کے پاس، یعنی جو ملٹری پاور ہے اس کی، اس کے بحری جہازوں کی تعداد، جس میں ایئر کرافٹ کیریئر بھی شامل ہوتے ہیں، وہ 400 تک پہنچ جائے گی۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ چین کے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت 3.23 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ اب 2024 میں چین کی اقتصادی کارکردگی جو تھی مزید مستحکم ہوئی، کوئی 5.5% کے حساب سے اس کی نشو و نما ہوئی اس کی معیشت میں۔ 2025 کے لیے جو پروجیکشن ہے چین کی ترقی کی، وہ بھی 5.5% پلس ہے، جبکہ اندازہ لگائی کہ امریکی فیڈرل ریزرو نے 2025 کے لیے اپنی ترقیاتی شرح جو ہے، جو پروجیکٹ کی ہے، وہ کوئی 2.1%، یعنی کتنا فرق ہے ان کے جو پروجیکشن ہے ترقیاتی ٹرینڈ میں۔ اور اسی کو غالباً امریکہ اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے بھارت مسلسل بھارت کے کچھ میڈیا جو آؤٹلیٹس ہیں، انہوں نے مسلسل بلوچستان سے متعلق خبروں کو اپنا ایک مقصد بنایا ہوا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے بلوچستان میں تو آپ کو اس کی خبر آتی ہے، وہ بھارتی ذرائع ابلاغ سے آتی ہے۔ جیسے تربت میں ایک حال ہی میں جمعیت علماء اسلام کے ایک مولانا تھے، ان کو قتل کیا گیا 2-3 دن پہلے، تو اس میں اس کی خبر پھر بھارتی ذرائع ابلاغ کے ذریعے آئی، اور کہا گیا کہ یہ وہ صاحب ہیں، یہ وہ مولانا تھے جنہوں نے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کی 2016 میں گرفتاری میں مدد کی تھی۔ یعنی یہ وہ ایک اینگل ہے جو کہ بھارتی ذرائع ابلاغ نے اس میں دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی آپ کو پہلے بھی کئی ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ برہم داغ بگٹی مثال کے طور پہ ان کے بڑے خصوصی تعلقات تھے بھارتی حکام کے ساتھ، بھارتی انٹیلیجنس کے ساتھ۔ 2014-15 میں ان کو سوئٹزرلینڈ سے برہم داغ بگٹی کو 24 گھنٹے کے نوٹس پہ ان کو ویزا دیا گیا، پھر ان کو باقاعدہ 4 مہینے کے لیے بھارت بلایا گیا، اور ان کے بی جے پی، شیو سینا، RSS ان سب کے ہیڈ کوارٹرز کے بھی اس نے دورے کیے، خوب آؤ بھگت ہوئی، اور کور یہ تھا کہ ایک پبلشنگ ہاؤس تھا، اس پبلشنگ ہاؤس کے مہمان کے طور پہ برہم داغ بگٹی آئے، اور طارق فتح جو کہ اب مرحوم ہو چکے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھنی تھی برہم داغ بگٹی کے ارد گرد رہ کے کہ انڈیا از ناٹ مائی اینیمی، یعنی بھارت ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ بلوچستان پہ بڑا سخت فوکس کیا ہوا تھا بھارت نے، کیونکہ کشمیر میں صورتحال ٹھیک نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے چونکہ پاکستان کشمیر کی صورتحال کو پروجیکٹ کر رہا تھا، تو اس کا جواب انہوں نے تلاش کیا کہ ہم بلوچستان میں کے جو حالات ہیں آپ ان کو ایکسپوز کریں۔ حالانکہ کشمیر اور بلوچستان کا موازنہ بالکل غیر منطقی ہے۔ بلوچستان پاکستان کا مکمل حصہ ہے اقوام متحدہ کی ریکگنیشن کے مطابق، اور کشمیر اقوام متحدہ میں ابھی بھی ایک متنازع ایشو کے طور پہ زندہ ہے۔ اس میں یعنی اس کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق ابھی طے ہونا ہے، جبکہ بلوچستان کا اس حوالے سے کوئی اس قسم کا تنازع نہیں ہے اقوام متحدہ میں، نہ ہی بین الاقوامی طور پہ اسے کوئی متنازع سمجھتا ہے، جہاں تک پاکستان کے ساتھ پاکستان کے حصہ ہونے کا تعلق ہے۔ تو بھارت نے بہرحال پاکستان کو دیوار سے لگانے کے لیے، پاکستان کا نام بدنام کرنے کے لیے مسلسل بلوچستان میں ہونے والے جو سیاسی سماجی زیادتیاں ہیں، جو ہیں مسائل بہت ہیں وہاں پہ، جو گمشدہ افراد کے مسائل ہیں وہاں پہ، جو سیاسی آزادیاں ہیں محدود ہیں وہاں پہ، گورننس کے بڑے شدید مسائل ہیں، چند وہاں کی اشرافیہ فیملیز ہیں جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور عوام کے اصل مسائل پہ توجہ دینے کی بجائے جتنے ترقیاتی فنڈز ہیں وہ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔
اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں جتنے بھی علیحدگی پسند شدت پسند گروہ ہیں ان کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ان شکایات کو پھر ایمپلیفائی کرتے ہیں جو کہ عام لوگوں کو ریاست پاکستان سے ہیں، اور اس کا براہ راست پھر نشانہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی بنتے ہیں، وہ ملک بھی بنتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مل کے بلوچستان میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں سر فہرست چین ہے جس نے گوادر پورٹ میں انویسٹمنٹ کی، اور گوادر کے ذریعے وہ یہاں پہ گوادر کے جو انڈسٹریل زون ہے وہاں پہ کاروباری سرگرمیاں پروڈکٹس جو وہاں پہ تیار کر کے یہاں سے وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے براس نے براہ راست چین کا ذکر بار بار کیا ہے، اور اس میں ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ براس جتنے بھی شدت پسند بلوچ گروپ ہیں ان کا نشانہ چین کے مفادات ہیں، کیونکہ یہ تمام گروہ جو ہیں بظاہر بلوچستان میں عدم استحکام کے سہولت کار ہیں، پراکسی گروہ ہیں، اور جن کا واحد نشانہ واحد بڑا ہدف چینی مفادات کو ضرر پہنچانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔